وَإِذِ ابْتَلَى اور جس وقت آزمایا، آزمائش کی، آزمایا، امتحان لیا، آزمائش کی، آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں میں، بکلمات چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان چند باتوں کو پورا کر دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے چند کاموں کو پورا کر دیا، چند باتوں کو پورا کر دیا، چند کاموں کو مکمل کر دیا۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے بناؤں گا، بنانے والا ہوں، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماما پیشوا، لوگوں کے لیے مقتدا، لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد ظالمین ظالموں، اللہ تعالی نے فرمایا میرا عہد ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم میں پہلے بتلا چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ترتیب میں پہلے ہیں، لیکن فضیلت، عظمت اور برتری کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہے، لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں اہل نصارہ بھی، جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کی طرف اہل یہود بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کی طرف اہل مشرکین بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے القابات سے یاد رکھتے ہیں، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بچپن سے ہی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس طرح آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام، باپ کا نام آزر تھا، اور آزر
کس دور حکومت میں یہ تھے، کس علاقے میں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور قبیلہ عراق میں ایک شہر کوسا جو بروزن طوبہ ہے، اس وقت کلدانیوں کی حکومت تھی، اور عراق میں یہاں جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، یہ بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، یہ بادشاہ تھا، اور عراق کا شہر کوسا بروزن طوبہ کے اندر یہ موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جو ابا جان تھے یعنی آزر، وہ عراق کے وزیر مذہبی امور رہ چکے، وزیر مذہبی امور آپ کے ابا جو ہے ان کے پاس یہ عہدہ تھا، اور آزر جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا ہیں، والد ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ بت اور بت خانے بنایا کرتے تھے، اور عراق شہر یہ بت خانوں سے بھرا ہوا تھا، بتوں سے بھرا ہوا تھا، بت قدوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو جب کبھی اس شہر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں بتوں کی کمی ہو جاتی یا بت خانوں کی کمی ہوتی تو آزر اس کمی کو دور کیا کرتے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، وہ ان بتوں کی کمی کو دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا ان کے زمانے میں، جو کلدانیوں کا بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، یہ انتہائی ظالم، جابر اور مشرک بادشاہ تھا، ظالم، جابر، مشرک بادشاہ تھا، اور نمرود بن کنعان۔ اور اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے حضرت آزر کے گھر میں، تو امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ یہ بات ذہنوں میں رکھنا، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی، انبیاء اکرام، رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، تمام نبی، تمام انبیاء، تمام رسولوں میں سے کسی ایک نے بھی ذرا بھر بھی، چاہے بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، ذرا بھر بھی شرک نہیں کیا۔ جتنے بھی نبی ہیں ذرا بھر بھی شرک کی طرف، کفر کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے گھر میں پیدا کیا جو بت قدا تھا، بت گھر تھا، اور جس کے جو آپ کے والد تھے وہ عراق شہر کے وزیر مذہبی امور رہ چکے، اور مذہب اس وقت مشرکوں کا تھا، شرک کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھیں کھولی، تو آپ کو بتوں سے سخت نفرت تھی، لیکن بتوں سے سخت نفرت کے باوجود جب اپنے ابا سے بات کرتے، کلام کرتے، تو نہایت ہی ادب کے ساتھ پیش آتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا آبادی، اے میرے ابا جان۔ یہ نہیں کہ وہ مشرک ہیں تو سختی سے پیش آئے، نہیں، اپنے والد کا احترام اتنا کرتے کہ ادب کے ساتھ، اگرچہ وہ مشرک تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یا
سادگی کے ساتھ والد سے پیش آتے، والد کو مخاطب کرتے، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے بتوں سے تو آپ انتہائی زیادہ تیز آ جاتے بتوں کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں، تو انہیں برداشت نہیں کرتے اپنے جسم، لیکن والد کا ہمیشہ احترام کیا، ان کا ہمیشہ ادب و احترام رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس ماحول میں پیدا ہوئے، اب آپ کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا بچپن سے کہ مقابلہ ہے والد سے جو مشرک ہے، مقابلہ ہے خاندان سے جو مشرک ہے، مقابلہ ہے شہر کے لوگوں سے جو مشرک ہے، مقابلہ ہے پورے ملک سے جو مشرک ہے، مقابلہ ہے نمرود بن کنعان سے جو مشرک ہے، جس کی تحتی میں پورا عراق شہر کا، عراق ملک کا جو ہے نظام چل رہا ہے اور وہ اس کا بادشاہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان لوگوں سے مقابلہ ہے، والد سے، خاندان سے، شہر سے، ملک سے، بادشاہ سے، اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور دوسری طرف یہ سمجھے پوری دنیا ہے جن سے مقابلہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات سے گزرے پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بدن سے پیدا ہوئے، تقریباً 13 سال عمر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ مکہ کے صحراؤں میں اسے چھوڑ کر نوجوان بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر، امتحان یہ کہ بچپن میں اس عرب کے صحراؤں میں چھوڑ کر چلے جاؤ، اور جب جوانی ہوئی تو 13 سال کی عمر تقریباً، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اسے ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ 13 سال عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ امتحانات تھے، بچپن سے شروع ہوئے اور آخر تک چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 3 بنیادی شخصیات تھیں اس وقت جب نمرود بن کنعان سے آپ کا مقابلہ ہوا۔ 3 بنیادی شخصیات تھیں جو مسلمان تھے تمام لوگوں، اور وہ کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو آپ کیا کیا؟ آپ نے نمرود میں آگ میں ڈالا، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سلام قولا من رب رحیم، اللہ رب العزت نے اسی آپ کو گلزار بنا دیا۔ تو آپ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہجرت کرتے ہیں ان کے شام کی طرف۔ جب ان کے شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو درمیان میں ایک اور امتحان سے گزرنا پڑا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ راستے میں ایک ایسا ظالم بد کردار بادشاہ کے پاس سے گزر ہوتا کہ جو اپنے علاقے سے کسی خوب نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ لیتا تو اس کی آبرو کو نقصان پہنچائے بغیر، اس کی آبرو پر جو ہے ایک ڈالا بغیر وہاں سے نہیں جانے دیا کرتا، اس پر اس کی نیت خراب ہو جاتی اور اس کے جو ہے بے حیائی کیے بغیر اسے وہاں سے گزرنے نہیں دیا، اور اگر اس نوجوان خوبصورت لڑکی کا حامل ہوتا تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا بادشاہ سے ملاقات تو بعد میں ہوئی، پہلے اس کے کسی ملازم سے، نوکر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب نوکر سے ملاقات ہوئی تو نوکر کیا کہتا ہے؟ نوکر کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ شریف الطبع انسان ہیں،
آپ شریف انسان ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بادشاہ ہے یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، اور وہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی عزت کو پامال کیے بغیر نہیں رہتا، اور اگر اس کے ساتھ اس کا حامل ہوتا ہے تو اس کو قتل کرا دیتا ہے۔ لہذا آپ کو جب بادشاہ بلائے تو آپ نے بادشاہ سے یہ نہیں کہنا کہ میں اس کا حامل ہوں، آپ نے یہ نہیں کہنا میں اس کا حامل ہوں، تو حضرت ابراہیم ورنہ یہ آپ کو قتل کرا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے میں اور آپ یا میں اور آپ دین کے اعتبار سے، میں اور آپ دین کے اعتبار سے آپس میں بھائی بہن ہیں، دینی اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ جب بادشاہ آپ سے پوچھے کہ یہ جو شخص تیرے ساتھ آیا ہے کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا خاوند ہے، بلکہ دینی اعتبار سے آپ نے یہ کہنا ہے میرا بھائی ہے۔ تو دین مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت سارہ علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے یہی کہا، تو بادشاہ نے آپ نیت خراب ہوئی اور آپ کے عزت کو پامال کرنا چاہا تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ 3 مرتبہ کوشش کی، تینوں مرتبہ ہاتھ کے شل ہونے کے بارے میں بھی آتا ہے، گھٹنے زمین تک دھنس گئے اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو وہ جب بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تو اللہ رب العزت اسے یہ سزا دیتے کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، گھٹنے اس کے زمین میں دھنس گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام کے ورکا یہ تو کوئی اللہ کی ولی ہے، یہ کوئی نیک خاتون، یہ تو کوئی نیک خاتون ہے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ ہدیے پہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے توفیقاً ہدیہ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کون تھی؟ اس بادشاہ کی لوڑی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کو آزاد کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، آپ کے بدن سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل تھا، اور اسماعیل کی نسل سے بھی کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کن کی نسل سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ رب العزت ابھی بچپن میں ہے، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آزمائش شروع کر دی۔ کیا آزمائش کی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم اپنی اس بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے اس چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو عرب کے صحرا میں مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کر واپس چلے گا۔ اب کہاں چھوڑ کر چھوڑا جا رہا ہے؟ مکہ المکرمہ کی سرزمین، عرب کا صحرا، چٹیل میدان، نہ وہاں پانی، نہ وہاں پرندے، نہ وہاں انسان، نہ وہاں مکان، وہاں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں، اور چٹیل میدان ہے، دور تک کوئی گھر نظر نہیں آتا۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کو عرب کے صحرا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو بچپنے میں اور اپنی بیوی کو جو کہ جوان ہے، دونوں کو چھوڑ کر عرب کے صحرا میں چٹیل میدان میں، جہاں نہ مکان، جہاں نہ پرندے، جہاں نہ پانی، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز، اور وہاں چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ دور تک جہاں پر انسان نام کی کوئی چیز ہے، تو یہ اگلا امتحان۔ پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے عمر کو پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا امتحان دیا۔ کیا امتحان دیا؟ کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، خواب کے ذریعے، اور انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، قربانی دینے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی دریغ نہ کی، اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرا رب کا حکم ہوا ہے۔ یہ ہے آزمائشیں، یہ ہے آزمائشیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب ہے۔ اب کس چیز میں آزمایا وہ آپ کو معلوم ہو گیا، بچپن میں پیدائش کیسے کرنے کی، جو بت خدا تھا، جہاں مقابلہ پورے عراق شہر کے مشرک لوگوں سے تھے، بت فروش لوگوں کے ساتھ تھا، جو ہے ان کے ساتھ، اور پھر جو ہے وقت زمانے کے ساتھ ساتھ آگ میں بھی ڈالے گئے، اور بادشاہ سے پھر صحرا میں بیٹے کو چھوڑ کر پھر بیٹے پر اپنے گردن پر چھری چلا کر، تو کتنے آزمائشیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں، انبیاء کرام علیہ السلام سے آزمائش اللہ رب العزت کی۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے نہیں اتریں گے یا پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ اللہ رب العزت کو سب کچھ علم تھا۔ اصل میں بس آپ کا جب امتحان لیا جاتا ہے اور استاد کو شاگرد کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد جو ہے بڑی صلاحیتوں والا ہے، میں اسے امتحان لوں گا تو یہ پورا اٹھے گا، پھر بس آپ کا امتحان اس وجہ سے بھی لیا جاتا ہے کہ اس شاگرد کے کمالات کو، اس کے اوصاف کو، اس کی جو ہے علم کی فراوانی کو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ بچہ جو ہے بڑی قابلیت والا ہے، یہ بچے کے اندر بڑی صلاحیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اس وجہ سے لیے تاکہ باقی مخلوق آپ کی قدر جان سکے، آپ کی جو ہے عظمت کو پہچان سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا بکلمات، چند کاموں میں، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کاموں کو پورا کر دیا۔ وہ کام کیا تھے انہوں نے ذکر کر دیے، ان تمام امتحانات کو، تمام باتوں کو، تمام کاموں کو، تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا آپ کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے، دین محمد علیہ السلام، یہ جو ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تمام لوگوں کے لیے اس پیشوا بنے، مقتدا بنے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، جب آپ مجھے تمام لوگوں کے لیے مقتدا بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، تو تو میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگوں کو چن لیجیے گا کہ انہیں بھی پیشوا بنانا، انہیں بھی مقتدا بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں سے تو مشرک لوگ بھی ہوں گے، کافر لوگ بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو میں عہد کر رہا ہوں نا، یہ جو معاہدہ کر رہا ہوں، پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، نبوت کے لیے چنوں گا، رسالت کے لیے چنوں گا، نبوت کے لیے چنوں گا، پیغمبر کے لیے لوگوں کو چنوں گا، پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، یہ میرا عہد صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ظلم نہیں کریں گے کفر کر کر، جو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کریں گے شرک کر کر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ میری طرف سے عہد ہے، لیکن جن لوگوں نے شرک کیا، کفر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی اولاد میں سے میرا عہد نہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی اولاد میں سے میرا عہد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زمان پہ ہوا ہے۔ اور دوسری بیوی کون تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے بھی بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، جتنا
میں نے بتلایا 4000 کے قریب تقریباً انبیاء کرام تشریف لائے اور سب کے سب دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، لیکن ان کی اولادوں میں بہت سارے لوگ مشرک بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے. تو اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگ لوگوں کو افراد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی اللہ رب العزت نے آخری زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. بس فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجہ علیہ السلام کی جو ہے طرف آپ کی نسبت ہوتی ہے اور باقی نبیوں کی حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو یہ تھی آزمائشیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں سے. تو معلوم یہ ہوا جو اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا نیکی اور تقوی پر ہوتا ہے، جتنا دین پر ہوتا ہے، جتنا اسلام پر ہوتا ہے، جتنا تقوی پر ہوتا ہے، سمجھ لو اس کی زندگی میں اتنے ہی جو ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، قربانیاں بھی اسے اتنی ہی زیادہ دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام